السلام علیکم ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج حلف اٹھا لیا اور اس سے پہلے ایک دن پہلے آپ کے فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں الوداعی آپ کا خطابات تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، جس میں تقریباً 5 یا 6 ججز وہی جو ایک پینل ہے، وہی جو ایک جنہوں نے ان کانسٹیٹیوشنل ان لافل فیصلہ دیا تھا اور جو کھل کر یہ سامنے آ گئے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایز اے چیف جسٹس پیچھے ڈھکیل دیا گیا تھا۔ تو بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کی خدمات بہت بہترین ہیں، بڑی ہیں، اور آج تو انٹرنیشنل جو لا آپ کا پاکستان کا جو اسٹینڈرڈ ناپنے والی انٹرنیشنل لا کی جو فارم ہوتی ہے، وہ انہوں نے پاکستان کو 142ویں سے 129ویں نمبر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ 1 سال کا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ۔ اب میں یہاں پر 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں حامد خان، علی احمد کرد اور کئی پی ٹی آئی کے ایسے سرکردہ جن میں بار کونسلز کے سابق عہدیدار بھی تھے کہ جی جسٹس یحییٰ آفریدی یہ عہدہ نہیں لیں گے، کسی صورت نہیں لیں گے۔ تو میرا خیال ہے ان کو تو جواب آج مل گیا جب جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس اہم ترین عہدے کو قبول کیا اور اس کے بعد حلف بھی اٹھا لیا۔ تو اب ان کو جنہوں نے اتنے بڑے دعوے کیے تھے وہ اس کو کیا جسٹیفائی کریں گے، کیا کہیں گے؟ شرمندہ ہوں گے؟ چلو کم از کم شرمندہ ہو جائیں۔ دوسرا، انہی لوگوں نے کہا تھا کہ جی 26ویں ترمیم کے تحت ہم تحریک چلائیں گے، یہ غیر آئینی ترمیم ہے، یہ حکومت نے اپنے لیے کی ہے، یہ جوڈیشری کی آزادی کو تباہ کر دیا ہے۔ اب کہنے والے کون تھے؟ یہی پی ٹی آئی کے چند وکلا کمپیریزن دیتے ہیں، وہ وکلا اس تحریک کی جو جسٹس افتخار چودھری کے اس میں ہوتا۔ میں اس کمپیریزن کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ اس وقت پوری کی پوری فوج کا ادارے ان کے ساتھ کھڑے تھے اس تحریک میں، پرویز مشرف کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں انہیں سپورٹ کر رہی تھی، بار ایسوسیشن تمام سپورٹ کر رہی تھی، بار کونسل تمام سپورٹ کر رہی تھی، پاکستان کی میجورٹی ان کو سپورٹ کر رہی تھی عوام کو، تو وہ کامیاب ہوئی اور باہر کی فنڈنگ بھی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آج باہر کی فنڈنگ ہے، وکلا کا ایک گروپ سپورٹ کر رہا ہے، نہ بار کونسلز کر رہی ہے، نہ بار ایسوسیشن کر رہی ہے، اور نہ سب سے اہم بات ہے کسی تحریک کی کامیابی میں فوج کے اہم ترین ادارے جس کو ہم انٹیلیجنس ادارے کرتے ہیں وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا گرا سکیں گے 26ویں ترمیم کو؟ جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی شرمندگی ہوگی ان کو۔ اب آتے ہیں کہ جسٹس منصور جو کہ ایک اچھے جج مانے جاتے ہیں، پڑھے لکھے جج تھے، لیکن ایک سیاسی جماعت نے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کو ایکسپوز کر دیا، اور اس میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے ایسے فیصلے کیے اور ایسی اسٹیٹمنٹ باہر دی جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بھی وہی ہیں جو چودھری افتخار ہیں، جسٹس بندیال ہیں، جسٹس آپ کے آصف سعید کوسہ ہیں، جسٹس ثاقب نثار ہیں۔ تو جسٹس منصور کا ایز اے چیف جسٹس کیریئر تو تاریک ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں کچھ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی برائی کر رہے ہیں، لیکن جسٹس منصور صاحب نے جو ایک خط لکھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیول کا ایک جج جو چیف جسٹس بننے والا تھا اس کو اتنی چھوٹے لیول پر خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ میں صرف چیف جسٹس منصور صاحب کا ایک جملہ اٹھاتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت کو، ججز کو تفریق کیا اور انصاف کو کمزور کیا۔ تو اب آ جائیے کہ کمزور کس نے کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ جسٹس بندیال کے زمانے میں بھی گروپ تھا، اس سے پہلے بھی گروپ تھا، تو گروپنگ تو سپریم کورٹ میں ریگولر رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے تب بھی گروپنگ ہے، حالانکہ انہوں نے کوشش کی کہ اپنے اختیارات کو دوسروں تک پہنچائیں، کمیٹی بننے دی، آپ کے بڑے بینچ بنائے، سب کو لیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جسٹس بندیال 3 رکنی بینچ بناتے تھے، 2 اپنے مطلب کے اور 1 مخالف کے، کہ اکثریتی فیصلہ آ جائے، 5 3 اپنے مطلب کے، 2 ان کے، 7 5 اپنے مطلب کے، 3 ان کے۔ تو انہوں نے کہا نہیں،
جیسے قاضی نہیں کیا. جسٹس قاضی صاحب کی بے شمار پروٹوکول نہیں کیا, بہت سارے باتیں ہیں, میں سب پہ نہیں جاتا. اب دیکھتا ہوں کہ جسٹس منصور نے سپریم کورٹ, چلیں ہائی کورٹ بھی چھوڑیں, سپریم کورٹ میں اور جسٹس قاضی نے کس نے آئین اور قانون کی بالادستی کی. 8 رکنی بینچ کا 12 جولائی کا فیصلہ نہ دنیا کی کسی ججمنٹ میں نظر آتا ہے, نہ پاکستان کی کسی ججمنٹ میں, نہ کانسٹیٹیوشن میں, بلکہ یہ تو سنگین ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی ہے. تو کیا اس سے عدالت اور انصاف اور قانون کی بالادستی ہوئی؟ یا جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے نیب کیسز میں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیسز میں, 62(1)F کے کیسز میں, 63A کے کیسز میں جو سنگین سپریم کورٹ کی غلطی تھی اس کو درست کی اور آئین اور قانون کو بحال کیا اور اعتماد بڑھایا. تو دونوں میں سے کس نے سپریم کورٹ میں رہ کر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, انصاف کے لیے کام کیا؟ یہ فیصلہ پھر آپ خود کریں. جسٹس منصور نے تو ایسا ظاہر کیا جیسے جسٹس قاضی نے سپریم کورٹ کو نقصان پہنچایا, حق, انصاف اور قانون کو نقصان پہنچایا. لیکن اس کمپیریزن سے تو لگتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو عزت دی, انصاف کو عزت دی, قانون کو عزت دی, اہم ترین فیصلے کیے, بہت اور بڑے بڑے کام کیے, میں اس پہ نہیں جاتا. اور پھر پاکستان کو دنیا کی ریٹنگ میں 142 سے 129 تک لے آئے صرف ایک سال میں. اور جسٹس منصور نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اپنے بردر ججز کے ساتھ, اور پوری دنیا کی ججمنٹ میں, پاکستان کی ججمنٹ میں اور پاکستان کے آئین میں ایسا کوئی مثال نہیں ملتی ہے جو انہوں نے کیا, جو ایک بہت سنگین جرم ہے. تو جسٹس منصور یا جسٹس قاضی, کس نے سپریم کورٹ, آئین, قانون اور حلف کی خلاف ورزی کی؟ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.